ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا عنوان ہے حدیث اور اہل حدیث. سب سے پہلے حدیث کیا ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بلکہ الگ کرتی 2 آیتیں ہیں، اس میں اسی حقیقت کو بتایا گیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا نبی جب کوئی بات کہتا ہے تو اپنی خواہش میں نہیں کہتا، زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے. حدیث کی عظمت جاننے کے لیے یہی دونوں آیتیں کافی ہیں کہ فرمان میرا ہوتا ہے، زبان میرے رسول کی ہوتی ہے. یہ تو حدیث کی عظمت پر ان 2 آیتوں سے استدلال تھا. اس کے بعد حدیث کی عظمت پر یہ پہلی حدیث سماعت فرمائیں. حدیث وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور اس حدیث کو یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد وہ حدیث ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. تو اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. جب سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے تب سے میں پوری حدیث ہی بیان کرتا ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. بہت سارے فقہ کے حامل، سمجھ کے حامل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات اگر کسی دوسرے تک پہنچا دیں تو وہ پہنچانے والے سے زیادہ اچھی طرح اس بات کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے میری حدیث کو بیان کرنے والے فقیہ نہیں ہوتے. دوسروں تک پہنچا دے اگر اس حدیث کو تو دوسرے لوگ اس حدیث سے بہت سارے معانی مستخرج کر سکتے ہیں.
اس حدیث سے صرف اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس آدمی کے لیے. نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو مجھ سے کوئی حدیث سنے، اس کو یاد کرے اور اس کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. یہ پہلی حدیث ہے جو حدیث پاک کی عظمت بیان کرتی ہے کہ حدیث سن کر کے، یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے میں کیا برکتیں ہیں اور کیا ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا دعا فرمائی. ایک دوسری حدیث اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه رواه البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم میں بلائے جہاں انہوں نے علم کا چیپٹر قائم کیا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کے دائرے میں کون خوش نصیب آدمی آئے گا؟ وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو گنہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ گیا وہ خوش نصیب گنہگار ہے. بات گنہگار بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے. وہ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفارش کے دائرے میں لیں گے، ان کی سفارش کریں گے. یہاں رک جائیں، سارے امتی خوش نہ ہو جائیں کہ سارے امتیوں کی سفارش نبی فرمائیں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی سفارش فرمائیں گے؟ تو ایک بات اس حدیث میں کہی گئی ہے. پہلے اس حدیث کے اندر بیان کی ہوئی بات کو ذہن نشین کر لیں. اے اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہوگا جسے قیامت میں آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو آپ نے فوراً جواب میں ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول من، کہ اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. یعنی مجھے یقین تھا کہ اس چیز کے تعلق سے تم پہلے شخص ہو گے جو سوال کرو گے، تم سے پہلے کوئی یہ سوال نہیں کرے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے کہ کون سا امتی آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے. تو آپ نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی، ایڈمائر کیا ان کو کہ مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ سوال اس چیز کے تعلق سے کوئی اور نہیں کرے گا، تم ہی کرو گے. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس وجہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. یعنی تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی بات نکلے کہ اس بات کو تم فوراً یاد کر لو، اس بات کو فوراً نوٹ کر لو. میرے پیچھے تم سائے کی طرح لگے رہتے ہو. حدیث کے اوپر تمہاری یہ حرص دیکھ کر کے کہ تم حدیث کے کتنے حریص ہو، مجھے یقین تھا کہ سوال تم ہی کرو گے. پتہ یہ چلا کہ حدیث کا حریص ہونا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی ہے کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث جب وہاں موجود تھی تو حدیث کے اوپر حرص کرنے والے، حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، حدیث کو یاد کرنے والے اہل الحدیث ضرور موجود رہے ہوں گے.
اگرچہ ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث موجود ہو اور اہل الحدیث موجود نہ ہو. لما رأيت من حرصك على الحديث, اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو, اس وجہ سے تم نے یہ سوال کیا, اور مجھے یقین ہے سوال تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا. تو اب اس سوال کا جواب لے لو کہ میری سفارش کے دائرے میں کون آدمی آئے گا جو خوش نصیب ہوگا. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ, میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آدمی آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا, خالص توحید لے کر آیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمی کی سفارش کریں گے جو اس دنیا سے توحید لے کر کے گیا ہوگا, توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہوگی, توحید کے اوپر وہ مرا ہوگا, شرک لے کر کے یہاں سے نہیں گیا ہوگا. اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لایا, ریفر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فينال ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الايمان میں لایا, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اور ہر نبی جو اپنی امت کی طرف بھیجا گیا, ہر نبی سے اللہ نے یہ کہا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا, اور بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول نہیں کروں گا, لیکن ایک دعا کے بارے میں تم سے یہ کہتا ہوں, ہر ایک نبی سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دعا گارنٹیڈ ہے, میں ضرور اس دعا کو قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے اس گارنٹیڈ دعا کو دنیا ہی میں خرچ کر ڈالا, وہ دعا دنیا ہی میں مانگی اور قبول ہو گئی, لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے, اس کو میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. تمام انبیاء کرام کو جو گارنٹیڈ دعا دی گئی تھی انہوں نے دنیا میں استعمال کر ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا, میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا, اور کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, شفاعت لامتی یوم القیامہ, اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال کروں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے. اس دعا کو آپ نے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو آپ قیامت کے دن استعمال فرمائیں گے امتیوں کی سفارش کے لیے. جس نبی کو اپنی امت کی اتنی پرواہ ہو کہ آپ اس دعا کو چھپا کر رکھیں, بجائے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے استعمال فرمائیں, کسی اور چیز کے لیے استعمال فرمائیں, اس گارنٹیڈ دعا کو امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال فرما رہے ہیں, استعمال فرمائیں گے. اور یہ بدنصیب امت ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنے کے بجائے نہ جانے کن کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, جو امت کی بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے, تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی. فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی, جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے دنیا میں وہ دعا استعمال نہیں کی, میں نے چھپا کر رکھا ہوا. کائے کے لیے؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ, تاکہ میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں اس دعا کے ذریعے. دعا گارنٹیڈ ہے, ضرور قبول ہوگی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی, سارے امتی بخش دیے جائیں گے. اس شبہے کا جواب آخری ٹکڑے میں ہے, فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اس دعا کے دائرے میں وہ شخص آئے گا, وہ گنہگار آئے گا جو دنیا سے توحید لے کر گیا ہوگا, شرک نہیں کیا ہوگا اس نے دنیا میں. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا بدنصیب مشرک اور سب سے بڑا خوش نصیب موحد کہ توحید لے کر گیا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا. یہ حدیث کی عظمت پر ایک دوسری حدیث سے استدلال تھا. تیسری حدیث دیکھیں. وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء
انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض والحیطان فی جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر رواه أبو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے 1.5 صفحے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور راوی حضرت کثیر بن قیس حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں سیریا شام کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا دمشق کی جامع مسجد میں اور میرے پاس مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. کیا نام ہے؟ ابو دردہ. کنت جالسا مع ابی الدرداء مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آتا فجاءہ رجل سڈنلی کیم اے مین ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ابو الدرداء اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ابو درداء جانتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں؟ انی جئتک من مدینۃ الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں میں مدینہ سے آ رہا ہوں. کہا مدینہ سے دمشق آئے ہو؟ کہا کہ ہاں. مدینہ کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے؟ مدینہ کہاں اور شام کہاں ہے؟ وہ بھی شام کا دارالسلطنت دمشق. کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو درداء انی جئتک من مدینۃ الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں میں مدینے سے آیا ہوں. کہا اتنی دور کا سفر تم نے کیوں کیا؟ کہا لحدیث صرف ایک حدیث کے لیے کئی حدیثوں کے لیے نہیں لحدیث صرف ایک حدیث کے لیے بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہو کہ نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے. میں وہ حدیث سننے کے لیے میں وہ حدیث لینے کے لیے باقاعدہ مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہاں لی. یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قصد فیض کیا ہے. یہ کہہ سکتے تھے ارے تو پاگل ہے تیرے پاس قرآن تھا ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر تو نے کیوں کیا؟ وہ کہہ سکتے تھے تیرے پاس قرآن تھا قرآن کافی تھا تیرے لیے تو نے ایک حدیث کے لیے نبی کی ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ تم پاگل ہے. لیکن آپ نے اس کو پاگل نہیں کہا سراہا. تو جو حدیث لینے گیا تھا اس کو بھی حدیث کی عظمت معلوم ہے کہ نبی کی حدیث کا مقام کیا ہے درجہ کیا ہے. اور ابو درداء نے ان سے یہ نہیں کہا تم نے ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا اس لیے کہ ابو درداء کو بھی معلوم ہے کہ حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں حدیث کیا ہوتی ہے حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ چوچو کے مربے بیچارے ان کو کیا معلوم کہ حدیث کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ذمہ داری اللہ نے کہا لی ہے. میں کہتا ہوں آیت کریمہ میں کیا حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له ڈائریکٹ قرآن کیوں کہہ دیا گیا؟ ذکر کیوں کہا گیا؟ ذکر کیوں کہا گیا؟ اس میں تو یہ نہیں ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ہم نے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ڈائریکٹ قرآن نہیں کہا گیا. اور کوئی بھی لا پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ لا کے ساتھ بائی لا تو رہتا ہی ہے. کسی بھی اوریجنل جو قانون ہوتا ہے اس کے ساتھ بائی لاز ہوتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اس کی نظیر بنتے ہیں. اچھا اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے آدمی صرف ایک حدیث کے لیے. وہ کہہ رہا ہے حدیث صرف ایک حدیث کے لیے. اور حضرت ابو درداء کو بھی تعجب نہیں ہو رہا ہے اور یہ آدمی بھی ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا. وہ تو سعادت سمجھ رہا ہے کہ میں نبی کی ایک حدیث
لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے دمشق آیا. تو اے رسول کے پیارے صحابی ابو درداء، آپ کو حدیث بیان فرمائیں. کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ تو علم کی تلاش کے لیے آیا ہے نا، تو وہ حدیث علم ہی کے تعلق سے ہے. کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کیا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کسی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چل کر دین کا کوئی علم حاصل کرنا مقصود اور مطلوب ہو، اس لیے وہ سفر کر رہا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے. تو یہ دین کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، کوئی راستہ چلنا، در حقیقت یہ راستہ نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ علم کے حصول کے راستے پر چل رہا ہے. نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کسی راستے پر چلتا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے، تو سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ اس علم کے حصول کے واسطے سے اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے. دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والا در حقیقت جنت کے راستے پر چلنے والا ہے. یہ پہلی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں. دوسری چیز وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزَلْتِ طالب علم، جتنے لوگ آئے ہیں قرآن اور حدیث سننے کے لیے، کتاب و سنت کو جاننے کے لیے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے، در حقیقت آپ جنت کے راستے پر چل کر آئے ہیں. یہ جنت کا راستہ ہے، خوش ہو جائیے آپ. اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز دعا کرتی ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں میں کسی دارالعلوم سے فارغ ہوں تو میں ہی عالم ہوں، نہیں. جتنی باتوں کے آپ جانکار ہیں، علم دین جتنا آپ کو معلوم ہے اتنے کے آپ عالم ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، علم دین کے حامل کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ آسمان کی بات آ گئی فرشتے دعا کرتے ہیں، زمین پر زمین کے ہر شے دعا کرتی ہے. اب رہا زمین کے نیچے پانی، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، زمین پر جو سمندر ہے، وہاں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آگے فرمایا گیا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم کی فضیلت ایک پرہیزگار کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ترکے میں مال چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ ترکے میں علم چھوڑ کر جاتا ہے. وَالرَّسُولُ علم، وہ علم چھوڑ کر کے جاتا ہے وراثت میں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جو اس وراثت کو لے لے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون سا؟ اور جتنا لے لے اتنا بڑا خوش نصیب ہے، اتنا بڑا نصیب اور ہے. اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک شخص ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کرتا ہے. اللہ، یہ غالباً تیسری حدیث تھی حدیث کی عظمت پر. چوتھی حدیث وعن المقدام بن معدی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم
يذكره فله أن يعقبهم بمثل قراء رواه أبو داود في كتاب السنة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب السنہ کے اندر لائے اور راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن معدی قریب ہے. حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے. اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نبی یہ فرما رہے ہیں مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب دی گئی ہے، قرآن دیا گیا، اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں جب دی گئی ہیں تو اللہ دونوں کی حفاظت کرے گا نا، اس لیے کہ دونوں کا دینے والا تو وہی ہے. متن کا دینے والا وہ، تفسیر کا دینے والا وہ. قرآن متن ہے اور حدیث کی تفسیر ہے. ظاہر ہے کہ دونوں اللہ نے دیا تو حفاظت دونوں کی کرے گا نا. اور آگے آپ نے تنبیہ فرمائی، وارننگ دی، علیکم الا یوشک رجل شبان ولا ریقۃ یقول، خبردار قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی، دولت مند آدمی جس کو شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں، نماز روزے سے کچھ لینا دینا نہیں، اپنی ہٹیا کے اوپر چپر کھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے یہ کہہ رہا ہو ارے حدیث ودیث کیا اہمیت رکھتی ہے، علیکم بالقرآن، صرف قرآن کو پکڑے رہو. فما وجدتم فیہ من حلال فاعلوا، قرآن کو جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو. وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جو قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو. حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن تمہارے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک گمراہ آدمی ہی کہے گا، اس کی اس بات میں مت آنا، یہ بات بہت خطرناک ہے. کیوں؟ اس کی دلیل دی آپ نے، الا لا یحل لکم حمار الاہلی یا لحم الحمار الاہلی، یاد رکھو کہ تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. پہلے گدھا حلال تھا، پالتو گدھا جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا. سوال یہ ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ خود نبی نے فرمایا اگر میری حدیث کو نہیں لوگے تو گدھے کے گوشت کی حلت اور حرمت کا معاملہ کیسے جانو گے؟ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. اور یہ بات تم قرآن سے نہیں سمجھ پاؤ گے، حدیث سے سمجھنا پڑے گا. ولا کل ذی ناب من السبع، اور ہر جانوروں میں کچلیوں والے دانت والا، جو گوشت کھانے والے دانت ہوتے ہیں، اور پرندوں میں چنگل کش، جو چنگل سے پکڑ کر کھاتے ہیں. تو ولا کل ذی ناب من السبع، ہر کچلیوں والے دانت رکھنے والا جانور یہ بھی حرام ہے. اور آپ نے فرمایا ولا لقطۃ واحد، اور ذمی کا لقطہ، دیکھو لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو. اب یہ کسی کی موبائل ہے کہیں گر گئی، یہ گر گئی، کسی کو مل گئی، اب کیا کرے اس موبائل میں؟ ایک آدمی ہے جو 2 سال کے بعد آ رہا ہے اس کے پاس کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میری موبائل آپ کے پاس ہے، کہیں گر گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مسئلہ بیان کیا جائے. کوئی گری پڑی چیز کسی کو ملے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرے. اعلان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے پیسہ خرچہ کر کے ایک رکشے کے اوپر لاؤڈ اسپیکر بات کر کے پورے شہر کے اندر یہ اعلان کروائے کہ بھائی مجھے ایک آدمی کی موبائل ملی ہے، موبائل لے جائے. اعلان کا یہ مطلب نہیں، بلکہ جہاں بھی لوگ ملے ان سے کہہ دیا کرے کہ بھائی مجھے ایک گری پڑی موبائل ملی ہے، نوکیا کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. تو یہ ہے مطلب اعلان. اور سال بھر تک اگر وہ آدمی نہ آئے تو موبائل استعمال کر سکتے ہو، چلیے آپ استعمال کیجیے، لیکن سال بھر آپ استعمال نہیں کر سکتے. سال بھر کے بعد آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، سم وغیرہ ڈال کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ جب آ جائے گا تو یہ موبائل اس کو واپس کرنا پڑے گا. یہ ہے لقطے کا مسئلہ. اور رہن کا مسئلہ بالکل اس کے الٹا ہے. آج کل لوگ رہنوں کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. رہن کا مسئلہ یہ ہے میں یہ موبائل آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، یہ موبائل رکھیے، شے مرہون رکھیے،
یہ رہن رکھ رہا ہوں اور مجھے 10,000 روپے دے دیجئے، اب میں 10,000 روپے لے لیتا ہوں اور یہ موبائل آپ کو دے دیتا ہوں، یہ موبائل کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ، وہ تو 1 سال کے بعد استعمال کر سکتے ہیں آپ، وہ جو گری پڑی چیز والا مسئلہ ہے، لیکن یہ شے مرہون سے انتفاع جائز ہی نہیں ہے، اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دے گیا ہے استعمال کے لیے نہیں دے گیا ہے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا 10,000 نہ دے تو اس کو بیچ کر کے آپ اپنی رقم سیدھی کر سکیں، یہ اس لیے نہیں اس نے دیا ہے کہ اس چیز کو آپ استعمال کریں، اس کو کبھی بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ جب بھی 10,000 دے گا آپ کو وہی چیز اس کو لوٹانی پڑے گی۔ یہ ہے رہن کا مسئلہ اور وہ ہے لقطے کا مسئلہ، گری پڑی چیز کا 1 سال اعلان کرے، 1 سال کے بعد اس کو استعمال کرے، کبھی بھی آئے تو اس کو وہ چیز واپس کر دینا پڑے گا، لیکن رہن کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں کوئی چیز رہن رکھ کر کے پیسے لیتا ہوں تو شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے، جس کے پاس وہ چیز ہے اس کو استعمال نہ کرے، جب اس کو پیسہ مل جائے تو شے اس کو واپس کر دے، یہ مسئلہ ہے۔ وَلَا لُقْطَةٌ وَاحِدٍ، ذمّی کا لقطہ یعنی کہ بڑی چیز، اِلَّا يَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا، تک کہ اس کا مالک اس سے مستغنی ہو جائے۔ پھر ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی گیا، لوگوں نے اس کو مہمان نہیں بنایا، تو اس آدمی سے مہمانی کے بقدر اگر کوئی چیز لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ استدلال یہ کرنا ہے اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے صرف کتاب نہیں دی گئی ہے، قرآن نہیں دیا گیا، قرآن کے ساتھ حدیث بھی دی گئی ہے، اب قرآن کے ساتھ اور یہ بھی کہا کہ اسی کے مثل اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو توجہ دیجیے، اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو اعتبار میں عمل میں یہ قرآن کے برابر ہو، جس طرح آپ قرآن کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، کوئی حدیث صحیح سند سے آ جائے تو وہ اس طرح اہمیت رکھے گی جیسے قرآن کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنا، عمل میں دونوں برابر ہوں گے، یہ مقام ہے حدیث کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے جو اسی کے مثل ہے، یعنی حدیث، لہذا ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں صرف قرآن سامنے رکھ کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہاں تک کہ نماز کا طریقہ تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، زکات کیسے دی جائے، حج کیسے ادا کیا جائے، کچھ نہیں سمجھ پائیں گے اگر حدیث کو سامنے سے ادا کیا جائے۔ یہ ہے حدیث کا مقام، حدیث کے مقام اور اس کی عظمت کا یہ روایت اور پیش نظر رکھیں۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، ایک نہیں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اگر صرف اللہ کی کتاب کافی ہوتی ہے عمل کے لیے اور دستور حیات بننے کے لیے تو صرف قرآن کا ذکر کیا جاتا، 2 چیزیں نہیں کہی جاتی۔ 2 چیزیں کہے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دستور زندگی، یہ دونوں چیزیں مل کر کے ہیں، ایک دوسرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہاں تک کہ میری سنتوں کو جاننے کا طریقہ، میری سنتوں کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے، میں نے کیا کیا ہے، میری سنتیں کیا ہے، اس کو حدیث ہی سے معلوم کر سکتے ہو۔ لہذا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ تو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایسے لوگوں سے ایک ہی بات بولتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنے والے سے ایک چیز پوچھو، نبی کو کیا ملا اور نبی نے ہمیں کیا دیا؟ چکر کھانے لگے گا اس کا دماغ۔ اللہ نے نبی کو کیا دیا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا؟ آپ دلیل سے اس کو پروف کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 2 چیزیں دی، اوتیت الکتاب ومثلہ قرآن حدیث، اور جو چیز آپ کو ملی وہ آپ نے امت کو دے دیا۔ پھر معرفت، حقیقت، طریقت، یہ سب کیا ہے؟ سب اسی میں ہے، الگ سے کوئی چیز معرفت نہیں، کوئی چیز
طریقت نہیں، کوئی چیز سلوک نہیں، سب کچھ کتاب اور سنت کے اندر ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ اس طریقے کے سوال کرنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے کیا دیا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا؟ جواب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو 2 چیزیں دی اور نبی اس دنیا سے گئے تو 2 ہی چیزیں اپنی امت کو دے کر کے گئے، اور قیامت تک کیا؟ کب تک رہے دونوں ساتھ رہیں گے؟ ارے قرآن و حدیث کب تک دونوں ساتھ رہیں گے؟ نبی نے بتا دیا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ اللہ اکبر! یہ معاملہ ایسا ہے کہ قرآن و حدیث دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی آخرت میں حوض کوثر تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے حدیث کا، بالکل قرآن سے چسپیدہ ہے، قرآن حکیم سے متصل ہے، اور یہ اتصال اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہے۔ یہاں ایک بہت عجیب سوال حل کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ مسئلہ بعض لوگوں کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو سامنے والے یہ کہتا ہے ارے یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے، تم کہتے ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو۔ قرآن پڑھتے وقت صرف سننا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ لہذا امام اگر قرات کر رہا ہے تو پیچھے مقتدی کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، اگر کچھ پڑھتا ہے تو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اب ہمارا بھائی کنفیوز ہو جاتا ہے، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ گویا حدیث پیش کرنے پر وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، یہ ہے نا؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی قرآن کی آیت سے معارضہ کر سکتا ہے؟ نہ، دلیل یہ حدیث وان سعید بن جبیر انه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله تعالى فقال الا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف في كتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بكتاب الله منك رواہ الدارمی۔ حضرت امام دارمی رحمت اللہ علیہ دارمی شریف کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت سعید بن جبیر ہیں۔ بہت غور سے سنیے، حضرت سعید بن جبیر نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، انہو حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید بن جبیر نے ایک دن ایک حدیث بیان کی، جیسے انہوں نے حدیث بیان کی ایک آدمی بول پڑا ارے یہ کیسے حدیث بیان کرو، فی کتاب اللہ ما یخالف ھذا، اللہ کی کتاب میں تو اس کے الٹ ہے، تم کہہ رہے ہو یہ ہے اور حدیث پیش کرتے ہو، لیکن قرآن میں تو بالکل اس کے الٹا ہے، فی کتاب اللہ ما یخالف ھذا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت سعید بن جبیر تیرا دماغ خراب ہے، تیرا دماغ خراب ہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، الا ارانی، میرا خیال یہ ہے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کر رہا ہوں، تعریف فی کتاب اللہ، اور تو کتاب اللہ سے معاہدہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ منک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی معلومات تم سے زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کوئی آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا، کتنی بار بولتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہنا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث موجود ہے کہ امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اب اگر کوئی آدمی یہ آیت پیش کرے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ رسول کو اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اور حضرت سعید بن جبیر فرما رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ منک، اللہ کے رسول اس روئے زمین پر واحد شخصیت ہے کہ جن سے زیادہ کتاب اللہ کا علم کسی کے پاس نہیں۔
اور اس آیت کریمہ سے معارضہ کرنے والا در حقیقت نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. یہ حدیث پاک کی عظمت پر پتہ نہیں کون سے نمبر کی حدیث میں نے پیش کیا. ابھی پیش ہی کرتا جا رہا ہوں نا. اچھا, حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير ومنكم امير فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر ان يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر قالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر. رواه النسائی في كتاب الامامه. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ویسے کتاب الامامہ کے اندر لایا. نسائی شریف کے اندر کتاب الامامہ کھولی ہے, موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. پانی پی لوں اس کے بعد شروع کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ کی روح قبض کر لی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہی نہیں. ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے فلاں رشتے دار بہت بڑے ولی تھے, ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو جب دفن کر کے لوگ چلے آئے, جیسے ہی دن غروب ہوا فوراً آ کر کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی بول رہی کون؟ کہا کہ میں ہوں. کہا کہ تم تو مر گئے تھے. کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے. برزخ میں چلے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اور اس عقیدے کا اثر ہماری سماجی زندگی کے اوپر, ہماری عقائدی زندگی کے اوپر اتنا خطرناک پڑا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں. اب روحوں کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ایک کمرے میں باقاعدہ لیپا پوتی کر کے اگر بتی جلا کر کے لوبان کی دھونی دے کر کے رکھ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر اس کو شراب پسند ہوتی ہے تو شراب بھی رکھ دی جاتی ہے. سگریٹ پسند ہوتی ہے, سگریٹ کا پاکٹ رکھ دیا جاتا ہے. بتائیے اس غلط عقیدے کا اثر سماج پر اور انسان کی عقائدی زندگی کو کس طرح. صحابہ کرام فرما رہے لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان نکال دی اور حدیث رسول بالکل واضح طور پر موجود ہے. جی چاہتا ہے اس کی تائید کے لیے ہر حدیث پیش کر دوں. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری کی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب المغازی میں لائے ہیں جہاں غزوات کا بیان ہے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک, آپ کا جسم مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسی کے درمیان تھا, یعنی یوں لیے ہوئے تھے آپ. اور موت کی کیفیت ایسی تھی آپ کے بدن کے اوپر کہ اب میں کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. اللہ, نبی کے اوپر موت کی ایسی شدت کی سکرات کی کہ بار بار آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو پاس پانی سے بھرے ہوئے لگن میں ڈبوتے اور پھر چہرے کے اوپر پھیرتے, پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اس لگن میں رکھتے اور ہاتھ ڈبو کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے. موت کی اتنی سخت کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر پائی, یہاں تک کہ آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے. اسی وجہ سے یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ کوئی عورت یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آدمی مرنے کے بعد قبر سے اٹھ کر کے آتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے دروازہ, میں ہوں. جی مجھے کچھ سمجھ نہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تو اب خلافت کا مسئلہ آیا. تو انصار اور مہاجرین آپس میں بحث کرنے لگے. ان کے درمیان یہ مسئلہ مابین جیسا بن گیا کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے. حضرت عمر اس وقت موجود نہیں تھے. آئے انصاریوں نے کہا مسئلہ حل ہو جائے. کیسے؟
کہا کہ ایک امیر انصاریوں میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا. حضرت نے فرمایا امیر ایک ہی ہوتا ہے, امیر دو نہیں ہوتے, امیر ایک ہی ہوتا ہے. اور امیر یہاں لفظ امیر ترقی سے خلیفہ کے بارے میں. اب خلیفہ کس کو بننا ہے, امیر کس کو بننا ہے؟ حضرت ابو بکر بنے تو ابو بکر کو امیر کہا گیا ہے. جی قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر. انصاریوں نے کہا حضرت مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصاریوں میں کا, ایک امیر مہاجرین میں کا. کہا کہ قطعاً نہیں, امیر ایک ہوتا ہے, امیر متعین کرو ایک. کہا کہ حضرت آپ ہی بیان فرمائیے. کہا کہ بات بولنا. فاتاہم عمر حضرت عمر آئے فقال الستم تعلمون, کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ کہا کس بات کا؟ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس, کہ نبی جب بیمار تھے تو اپنی حیات ہی میں نماز جیسی اہم عبادت کی امامت کے لیے اپنی جگہ پر مصلی پر اپنی حیات میں کس صحابی کو کھڑا کیا؟ بولے آپ حضرت ابو بکر صدیق. کہا کہ اتنی بڑی عبادت کی امامت کے لیے اگر نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ, تو تم میں سے کس کا دل چاہے گا, کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ فَقَالُوا, تو تمام لوگوں نے کہا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَن نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. حدیث آئی, اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ اکبر. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تلواریں نیام سے نکل جاتی اور زبردست خوریزی ہو جاتی, لوگ آنکھیں سے باہر ہو جاتے, اس لیے کہ مسئلہ خلافت کا تھا. اتنے عجیب مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے فرمایا. اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ آج کچھ لوگ اختلافات کو باقی رکھ رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہے. خدا کی قسم اگر تمام مسلمانان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف پلٹ کرے, اسی دن تمام اختلافات کا حل. اتنے بڑے مسئلے کا حدیث میں مل گیا, وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں صرف اشارہ موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرفوع صحیح حدیث لائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے ایسی حدیث کے اوپر عمل کیا جو صحیح نہیں تھی بلکہ اشارہ خالی تھا. صحیح شراب کا بھی کہ ابو بکر کو میرے پاس جانشین بنا دو, یہ تھا صراحتی نہیں, اشارہ تھا. اشارہ یہ تھا کہ نماز میں ان کو امام بنایا گیا نبی کی حیات میں, تو آپ کے بعد انہی کو خلیفہ بننا چاہیے. یہ اشارہ ہے, اور اشارہ کے اوپر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا. حدیث صرف اشارہ کرے گی. لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ کسی بھی مسئلے پر صریح حدیث لاؤ, تو پھر اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھایا جائے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تک تو بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی عظمت کے بارے میں, اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, یہاں تک کہ دونوں حوض کے اوپر آ گئے. اور جب صحیح حدیث پیش کر دی جائے تو نقطہ یاد رکھا جائے کہ کسی آیت کریمہ سے معارضہ کرنا درست نہیں ہے, ورنہ الزام آئے گا کہ نبی نے آیت کریمہ کا مطلب نہیں سمجھا. حدیث پیش کرنے کے بعد آیت کریمہ سے معارضہ نہ کرے حدیث کا, یہ حدیث کا مقام ہے. یہ تو عنوان کے پہلے ٹکڑے کو اوپر حدیث. اب ہمارے دوسرے ٹکڑے کے اوپر, یہ پہلا تو بسیط ہے اور کبھی, دوسرا مرکب ہے اہل الحدیث, حدیث اور اہل الحدیث. اور میں نے اشارہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی, ظاہر ہے کہ عمل کرنے والے موجود تھے. عمل کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ اہل الحدیث ہی تو کہا جائے گا. حدیث کے یاد کرنے والے موجود تھے, ان کو کیا کہا جائے گا؟ اہل الحدیث ہی تو کہا جائے گا. حدیث کے جمع کرنے والے موجود تھے, لکھنے والے موجود تھے, کیا کہا جائے گا؟ ان کو اہل الحدیث کہا جائے گا. لیکن عام طور پر ان کا نام نہیں پڑا تھا, اس لیے کہ مقابل میں صرف کافی تھے, لہٰذا مسلم کے مقابلے میں صرف کافر تھا, اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو پہلی مرتبہ جب دین کی تعین ہوئی تو مسلم اور کافر, لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنی امتیاز کے لیے صرف مسلم اپنے آپ کو کہیں. لیکن بعد میں جب
فرقے بن گئے تو ضروری ہوا کہ اپنے امتیاز کے لیے، اپنی مخصوص آئیڈینٹی کے لیے، اپنے مخصوص تشخص کے لیے کوئی نام رکھا جائے، تاکہ دوسرے غلط مسالک اور دوسرے غلط فرقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کیا جائے، مشخص کیا جا سکے. لہذا نام رکھا گیا اہل الحدیث. اہل الحدیث نام رکھا گیا، بلکہ یہ کہیے اہل السنت والجماعہ نام رکھا گیا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اہل السنت والجماعہ کے مقابلے میں، اہل الجماعہ کے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں جو سنت پر اور حدیث پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کو حجت نہیں مانتے. اور پھر دین حق کی تعین تیسرے مقام پر ہوئی جب کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے، تو اس کے مقابلے میں نام رکھا گیا جو حدیثوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، ان کا نام ہے. ضروری تھا یہ، تاکہ ممتاز ہو جائے کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے مقابلے میں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. بلکہ نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، امتیاز کے لیے ضروری ہوا کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو مشخص کر سکے، ممیز کر سکے کہ ہم ان لوگوں سے اس طرح جدا ہیں. اس امتیاز کے لیے یہ نام رکھا گیا. اور اچھا نام رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور ایک نقطہ یاد رکھیے، نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا. ایک جملہ یہاں سے لے جاؤ، نبی سے امت بنتی ہے، شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کو مانتے ہیں، لہذا ہم فرقہ نہیں ہیں، شخصیت کو مانتے تو فرقہ ہوتے ہیں. نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم امت ہیں، فرقہ نہیں ہے. فرقہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگ شخصیت کو بنیاد مانتے ہیں، ہم تو بنیاد نبی کو مانتے ہیں. یہ فرق ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، لے کر جاؤ. نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، لہذا آپ کو فالو کرنے والے امت ہی کہلائیں گے، فرقہ نہیں. نام ذہنی کچھ بھی رکھ لیا جائے، اصل چیز منہج ہے، نام اصل نہیں. دلیل یہ ہے. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حتى النار بالنار حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسی کتاب الایمان میں لائے اور راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پڑا چکا ہے. اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علی واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. نام نہیں بتایا، نام کچھ بھی رکھ لو، منہج آپ کا بدلنا نہیں چاہیے. جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اگر اس طریقے کے اوپر کوئی چل رہا ہے تو نام کچھ بھی رکھ لے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت والجماعہ ہی ہے، وہ سلف ہی ہے، سلفی ہے، وہ محمد ہی ہے. وہ اس لیے کہ منہج جو نبی نے بتایا ہے اس منہج کو تو فالو کر رہا ہے. جنت میں جانے والا فرقہ کون؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا. اس منہج پر جو چلے گا مان علی واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، نام کچھ بھی رکھ لو. اگر منہج آپ کا وہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس منہج کو جو آدمی سینے سے لگائے رکھے گا اور فالو کرے گا وہ آدمی حق کے اوپر ہوگا. ظاہری نام کچھ بھی رکھے، نام سے کوئی بحث نہیں. کیا کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل الحدیث نام بہت قدیم ہے؟ جی ہاں ہے. پہلے میں یہ بتا دوں، حافظ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح فرمائی ہے، فتح الباری، اور امت کے اوپر ایک قرض تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ حضرت حافظ ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر کے اتار دیا. میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ میرا خیال ہے کہیں ہو چکا ہے. اگر کوئی شروع سے آخر تک ایک بار اس کو پڑھ لے جائے، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں آ گئی ہو، اس کو اگر پڑھ لے تو تقریباً مفتی ہو جاتا ہے. اس کو کسی عالم سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں. بخاری کی اتنی بہترین شرح ہے فتح الباری، کئی مجلدات میں، کئی ویلیوم میں.
حافظ ابن حجر نے ایک کتاب لکھی ہے تہذیب التہذیب، نام یاد رکھا جائے، حافظ ابن حجر کی کتاب کیا ہے؟ تہذیب التہذیب۔ اس میں امام شیبی کے بارے میں لکھا انہوں نے، قال الشیبی، امام شیبی فرماتے ہیں ادرکت 500 من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کو پایا ہے۔ یہ تابعی امام شیبی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے اور بہت سارے صحابہ کرام سے میں نے صحبت اٹھائی ہے۔ حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں امام شیبی کا قول، قال الشیبی ادرکت 500 من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے۔ اور یہی امام شیبی جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں رہے ہیں۔ ایک قول دیکھیں کتنا عجیب ہے، قال الشیبی کرہ الاولون الصالحون الاکثار من الحدیث ولو استقبلت من امری فاستدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث۔ اللہ، یہ امام حاکم نے شیبی کے ترجمے کے اندر تذکرۃ الحفاظ کے اندر ایک قول موجود ہے۔ حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہو جاتی، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے۔ حضرت امام شیبی نے یہ ترکیب پہلے استعمال کروائی۔ بتائیے صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام کے درمیان رہ چکے ہیں، یہ آدمی جس نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے یہ لفظ اہل الحدیث استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ترکیب اور یہ لفظ صحابہ کرام کے درمیان رائج رہا ہو، تبھی تو حضرت امام شیبی اس کو استعمال فرما رہے ہیں۔ بتائیے تابعی ہے وہ، اور تابعین کی جماعت کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، بعد تابعین کا زمانہ، خیر القرون ہے۔ تو یہ لفظ بہت پہلے کا ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کا دیا ہوا ہے لفظ، میں اس کی حقیقت بیان کر دوں۔ یہ انگریزوں کے زمانے میں کیسے یہ لفظ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوا، نمایاں ہوا؟ اصل میں ایسا ہوا کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑ رہے تھے ان کی اکثریت، زیادہ لڑنے والے سب کے سب اہل حدیث تھے، اور احسان ہے ان کا اس دیش کے اوپر کہ انگریزوں کو مار کر بھگانے میں یہاں سے، اور تاریخ کے اندر گیپ ہے، کاش مورخ اس گیپ کو پور کر سکتا کہ ان کے کیا کارنامے رہے۔ اور آج بھی 11,000، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، 11,000 مقدمات ہیں وہابیوں کے خلاف۔ یہ وہابی کون ہوتے تھے؟ وہی رفع الیدین کرنے والے، دور سے آمین کہنے والے، سینے پر ہاتھ رکھنے والے۔ ان کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ یہ جتنے بھی سینے پر ہاتھ رکھنے والے ہیں اور رفع الیدین کرنے والے ہیں اور جتنے آمین بالجہر کہنے والے ہیں، یہ سب کے سب وہابی ہیں اور یہی انگریزوں سے لڑ رہے ہیں اور انگریزوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، تو جو بھی رفع الیدین کرتا ہوا نظر آتا اس کو اٹھا لیا جاتا اور غائب کر دیا جاتا، سولی دے دی جاتی، جائیداد قرق کرا لی جاتی، ضبط کرا لی جاتی، اور اہل حدیثوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اتنا خون بہایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نکالا ہے، یہ قربانیاں ہیں ان کی۔ جلتے ہوئے ایک تابع کو اوپر لٹا دیا گیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ 11,000 مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور وہاں بھی تم کو کہا جاتا تھا انہی لوگوں کو جو رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اٹھے مولانا محمد حسین پٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخ ہے، اور انہوں نے وہی کیا جو جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے وقت کہا تھا کہ اے اللہ، یہ 309 مسلمان یا 313 مسلمان ایک روایت کے مطابق اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اس میدان کے اندر شہید کر دی گئی، قتل کر دی گئی، تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ کی مدد ہوئی، فرشتے اترے۔ حضرت محمد حسین بٹالوی نے وہی کیا، باقاعدہ انہوں نے انگریزوں کے پاس درخواست کی کہ بھئی جو لڑ رہے ہیں آپ ان کو پکڑیے، جو بیچارے لڑ نہیں رہے ہیں اور رفع الیدین اور آمین بالجہر کر رہے ہیں ان کو وہاں بھی کہہ کر کے اٹھا لیا جاتا ہے، جائیداد قرق کرا لی جاتی ہے، ضبط
کم سے کم ان کو تو بخش دیجئے. یہ وہابی نہیں ہے، یہ اہل الحدیث ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ نبی کے زمانے سے. لہٰذا اہل الحدیث لکھو، وہابی نہیں. اب اس وقت یہ جب لکھایا گیا اہل الحدیث، تب کہا جاتا ہے انگریزوں نے ان کا یہ نام دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے. حقیقت یہ ہے ہم تو اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے. ایک نیا فرقہ نہیں انگریزوں کا دیا ہوا. حقیقت حال یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی. یہ وہابی نہیں، اہل الحدیث نام لکھو ان کا. وہ نام لکھوایا انہوں نے انگریزوں کے ہاں، تاکہ یہ جو مقدس جماعت ہے قرآن و حدیث کو فالو کرنے والی کہیں گم نہ ہو جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ پیش کیا تھا کہ آج میدان بدر میں جمع یہ 309 یا 313 مسلمان اگر شہید کر دیے گئے تو قیامت تک زمین پر قیام ہوں گے. ایک بہت بڑی جماعت قتل کر دی جاتی اور بہت دانشمندانہ فیصلہ تھا، ایک بہترین عالم کا، ایک بہترین سیاستدان کا بہترین فیصلہ تھا کہ اس طریقے سے بہت بڑی جماعت اہل حدیثوں کی بچا لی جائے انگریزوں کے ظلم و ستم سے. پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس طریقے کس طرح کا ذہن کو صاف کر کے. یہ مینٹل ریزرویشن ذہنی تحفظ کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ نہ کیا جائے. ذہن صاف کر کے کتاب و سنت کا بھی مطالعہ کیا جائے اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے. تو یہ امام شیبی کی بات تھی جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو پایا. اچھا، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ 4 اماموں میں سے، ان کو 4 امام بولتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں بڑے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل، جن کی حدیث کی کتاب مسند احمد ہے. اللہ اکبر، بڑی پیاری کتاب ہے حدیث کی، کتنی حدیثیں جمع کی. ان کے بارے میں ابو بکر مروزی نے لکھا اور ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے شرح اصحاب الحدیث کے اندر لکھا صحیح سند کے ساتھ. میں ان کا قول پیش کر دیتا ہوں. ابو بکر مروزی کہتے ہیں ان ابا عبداللہ یعنی احمد بن حنبل قال لیس قوم عندي خیر من اہل الحدیث لیس یعرفون الا الحدیث. اللہ اکبر. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل الحدیث سے زیادہ کوئی اچھی جماعت نہیں ہے. یہ حدیث کے علاوہ کچھ جانتے نہیں، لیس یعرفون الا الحدیث. یہ حدیث کے علاوہ کچھ جانتے نہیں. اگر یہ امام برحق ہے تو اس کا یہ قول برحق ماننا چاہیے نا. وہ یہ لفظ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے استعمال کیا اور باقاعدہ اہل الحدیث لفظ استعمال فرمایا. اور احمد بن سنان قطان مشہور محدث ہیں، ان کا یہ قول امام بغدادی نے، خطیب بغدادی نے شرح اصحاب الحدیث کے اندر نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ اسناد صحیح کہ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث واذا ابتدع رجل نزع حلاوه الحديث من قلبه. یہ شرح اصحاب الحدیث کے اندر علامہ خطیب بغدادی نے قول احمد بن سنان قطان نے لکھا ہے کہ دنیا میں وہی آدمی اہل حدیث سے بغض رکھے گا جو بدعتی ہو. لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، بدعتی ہوگا وہ. اور جب آدمی بدعتی ہو جاتا ہے، بدعت کرنے لگتا ہے، تو حدیث کی جو مٹھاس ہوتی ہے، حدیث کی جو عظمت ہوتی ہے، حدیث کا جو مقام ہوتا ہے، حدیث کا جو رتبہ ہوتا ہے، حدیث کا جو ایلیگینس ہوتا ہے، وہ اس کے دل سے نکل جائے. حدیث کی محبت اسی کے دل میں جاگرت نہیں ہوگی نا جو حدیث کی عظمت کو سمجھتا. اور چلیے ایک حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں، ترمذی اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں. حدیث وعن معاویہ بن قرۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی ابواب الفتن. حضرت امام ترمذی حدیث کا کیسے کتاب الفتن کے اندر لائے، اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے ترمذی کو. اور راوی حضرت معاویہ بن قرہ نے پوری روایت نقل کر دی ہے. حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام والے خراب ہو جائیں تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں. اور یاد رکھو ایک گروہ ہمیشہ منصور رہے گا، اللہ کی مدد اس کے اوپر رہے گی، اور مخالفین کی مخالفت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، انہیں رسوا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ کون سا ہوگا، طائفہ کون سا ہوگا، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث سنیں. اور اگر قرآن کی آیت کی طرف پلٹنا چاہیں تو ایک آیت کی تفسیر بعض طرف سے منقول ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم
جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، چلو فلاں گروہ کا امام کون تھا، امام آگے آگے مقتدی پیچھے پیچھے، ایک مطلب تو یہ، اور ایک امام کا مطلب ہوتا ہے نام اعمال، تو ہر آدمی کے ساتھ اس کا نام اعمال آئے گا، اور ایک مطلب ہے کہ ہر گروہ کا ایک امام ہوگا، جیسے فرعونیوں کا امام فرعون، نمرودیوں کا نمرود، بدماشوں کا کوئی بدماش، ایسے ہر ایک گروہ کا ایک نیتا ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ آگے آگے چلے گا، وہ امام ہوگا، تو اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ارے چلو بھائی فلاں گروہ اپنے امام کے ساتھ آ جائے۔ فقال بعض السلف، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں، فقال بعض السلف ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض سلف نے یہ فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، تمام لوگ اپنے اماموں کے ساتھ آ جائیں، ہمارا امام ہمارے آگے آگے اور ہم ان کے فالوور، ان کے مقتدیات کے پیچھے پیچھے۔ یہ شرف ہے اہل حدیث کا۔ یہ کس نے کہا؟ امام ابن کثیر نے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، یہ عربی کی عبارت، میں اردو جلدی کوٹ نہیں کرتا، اردو عبارت ہے تاکہ آپ کو عربی دیکھنا ہو جو اوریجنل ہے وہاں آپ دیکھیں۔ فقال بعض السلف ھذا اکبر الشرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا شرف ہے اصحاب الحدیث کے لیے کہ ان کا امام اس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور جب سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ دلیل اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول الشافع واول المشفع، رواه مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک سے کتاب الفضائل میں لائے، راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تمام ابن آدم کا سردار، میں دنیا کے تمام انسانوں کا سردار، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص کرم ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام انبیاء کرام میں سب سے ممتاز نظر آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب آپ مقام محبوب پر آ جاؤ، مقام محبوب پر آ جائیں گے اور آپ سجدے میں گریں گے، اور سجدے سے اس وقت سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنے سر کو آپ اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، جس کی سفارش کریے سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار، واول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ اس کا مطلب قیامت تک آپ کی قبر کبھی پھٹے گی نہیں، بندی رہے گی۔ اب بتائیے نبی کی قبر جو نہیں پھٹے گی تو دوسرے لوگ اپنی قبر سے قبر پھاڑ کر نہیں سکتے۔ حدیثیں پڑھیے سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہی نہیں، حدیثوں میں تمام مسائل کی وضاحت موجود ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی تو میں نہیں دوں گا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے میں میدان محشر میں پہنچوں گا۔ وَأَوَّلُ الشَّافِعِ وَأَوَّلُ الْمُشَفَّعِ، سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے میں اپنے امتوں کی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ذمہ میں حدیث کی عظمت اور اہل حدیث کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ تو یہ قرآن کی ایک آیت کی جو تفسیر باصرف سے منقول تھی، اس آئینے میں، اس تناظر میں میں نے اہل حدیثوں کی عظمت کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت پر امام علی بن مدینی کا جو محاکمہ تھا وہ محاکمہ بھی میں نے پیش کر دیا۔ میں چاہتا ہوں دو روایتیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، جسے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصحاب الحدیث کے اندر لائیں۔ روایت اس طرح وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم قال يزيد بن هارون ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم۔ یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصحاب الحدیث کے اندر ہے اور اسناد صحیح، اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں 4 صحیح ہے، 5 صحیح ہے، 10 صحیح ہے، یہاں کہا ایک صحیح ہے۔ لا تزال طائفة من امتی، میری امت کا ایک فرقہ وہ حق کے اوپر رہے گا، وہ منصور رہے گا، اور مخالفین
اس کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یزید بن ہارون کا قول پیش کیا گیا. یزید بن ہارون کہتے ہیں علم یقول اہل الحدیث فلا ادری من، اگر اس حدیث سے برا حدیث طائفہ سے برا اہل الحدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کون ہے. فلا ادری من، میں نہیں جانتا کہ کون ہے. یہ اس حدیث کی روشنی میں یزید بن ہارون کا یہ قول کافی معنی زبردست معنی رکھتا ہے. لہذا یہ نام رکھنا یہ ثابت ہے اور بہت سارے علماء کے اقوال سے بھی ثابت ہے، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. لیکن اصل چیز نام نہیں ہے. نام آپ اہل حدیث رکھ لیں اور نہ حدیث کو فالو کریں نہ قرآن کو فالو کریں، کیا نام ہے؟ صرف کیا مطلب ہے صرف نام رکھنے سے؟ آج صرف نام رہ گیا اہل حدیث کا. دیکھا جائے تو خرابیوں سے ہماری زندگیاں پر ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نام کے اوپر زیادہ زور نہ دے کر اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے اوپر فخر کرنے سے زیادہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دے تو اچھا ہے. اصل چیز عمل ہے اور ہے عمل قرآن و حدیث کو فالو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یہ حدیث تھی اور اہل حدیث تھی. جہاں تک ائمہ کا معاملہ ہے، تمام ائمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ائمہ کرام کو نہیں مانتے. یہ غلط ہے. کون نہیں مانتا؟ جو آدمی یہ کہے گا جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے. چاروں ائمہ کو ہم مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم بڑے امام کا قول پیش کرتے ہیں جن کو بڑا مانا جاتا ہے، لوگ بڑا مانتے ہیں، جبکہ ہم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابن حزم نے اصول الاحکام کے اندر پیش کیا، یا اسی طریقے سے صالح اللہ نے اپنی مشہور کتاب ایقاظ الہمم من الابصار کا نقل کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی. جب میرا کوئی قول کتاب اللہ سنت رسول سے مخالف ہو جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، قرآن اور حدیث لے لو، رسول کے حدیث لے لو. یہ دیکھیے حضرت الامام نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب میرا کوئی قول ٹکرا جائے قرآن اور حدیث سے، کتاب اللہ سنت رسول سے، تو پلٹو کتاب اللہ سنت رسول کی طرف. تو ہم امام کے اس قول سے متفق ہیں کہ پلٹا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف پلٹا جائے. یہ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مناقب امام شافعی بہقی کے طرح ہے. فرمایا اذا وجدتم فی کتاب اللہ خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں مسند امام شافعی جس آدمی نے نہیں پڑھی در حقیقت وہ عالم نہیں ہو سکتا. کیا مسائل ہے، کیا فقہ ہے. میں ان کی ایک فقہ ابھی بتاؤں گا، ٹھہر کر یہی بتا دوں. آپ آج یہی بات لے کر کے جاؤ، ٹائم ہے یہ لے کر کے جاؤ. پہلے ایک واقعہ سنو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام شافعی. امام شافعی شاگرد ہیں، استاد کون ہے؟ امام مالک. اس وجہ سے آپ سند جب دیکھیں گے نا تو اس طرح رہتی ہے. امام بخاری سند لاتے ہیں اس طرح، یا محدث لاتے ہیں یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ اسماء الرجال کا فن صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس فن کے اوپر وہ جتنا فخر کرے گا کہ اپنے رسول کی بات کو وہ اس طرح جانتے ہیں کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا. اور یہ فن کسی آدمی کے پاس نہیں. تو امام مزنی کی بات کرتے ہیں امام شافعی سے، امام شافعی کی بات کرتے ہیں استاد امام مالک سے، امام مالک کی بات کرتے ہیں استاد امام نافع سے، امام نافع کی بات کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے. یہ لنک ہے، یہ سلسلہ ہے روات کا، اس کو ہم کہتے ہیں سند. یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یعنی جو بات اس کے بعد آتی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، تلی ہوئی ہوتی ہے، حقیقت کی میزان میں، حق کی میزان میں، صداقت کی ترازو میں. تو امام مالک کے شاگرد امام شافعی. ایک دفعہ امام مالک درس دے رہے، امام شافعی بیٹھے ہوئے، بہت سارے طلبا اور ایک آدمی آتا ہے، حضرت کے پاس جا کر بیٹھ گیا. کہتا حضرت ایک مسئلہ ہے. کہا کیا؟ کہا کہ میرے پاس ایک طوطی تھی، طوطی نائٹ اینگل بول سکتے ہیں اس کو، بلبل کہتے، طوطی تھی، اور میں نے اس طوطی کو جب بیچا 1000 درہم میں، یہ کہہ کر کے بیچا کہ یہ طوطی بولتی ہی رہتی ہے،
اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق. حضرت وہ آدمی دوبارہ توتی لے کر کے آیا ہے, کہتا ہے توتی رکھ اور 1000 روپیہ مجھے واپس دے. یہ تو کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے, زیادہ پیسہ دے اور یہ توتی رکھ اپنے پاس, میں نہیں لیتا. تو نے کیا کہا, یہ توتی بولتی رہتی ہے, she keeps on talking, یہ بولتی رہتی ہے اور یہ تو کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے. تو حضرت مال تو گیا ہی, توتی میرے پاس آ گئی, وہ روپیہ تو گیا, بیوی کا کیا ہوا؟ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں, وہ برابر بولتی ہی رہتی ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق. حضرت میری بیوی پر طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا طلاق ہو گئی, ایک طلاق تو پڑی گئی. ہمارے ہاں ایک مجلس میں 3 طلاق یا 1000 طلاق ایک ہی طلاق کا ہوتی ہے. یہاں خیر تک حدیث پر بحث کرنے سے پہلے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانة بن یزید اخو بنی مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إلى الشيء. قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. رواه احمد في مسنده وحسنه الألباني. علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور معلوم ہوا جیسا کہ اس روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کا نام رکانہ تھا. انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بڑے غمگین ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. نبی نے پوچھا تو نے طلاق کیسے دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے 3 طلاق دے دی ہے. کہا کہ ایک مجلس کے اندر, فی مجلس واحد؟ قال نعم. کہا کہ ایک ہی مجلس کے اندر. آپ نے فرمایا قال فإنما هي تلك واحدة, ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوئی, چاہے تو رجوع کر لے. اس آدمی نے رجوع کر لیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ وہ بولتی ہی رہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے, تو تیری بیوی پر طلاق ہوگی. باہر نکلے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کلاس سے نکلے. بات کیا ہے؟ کہا بھیا مسئلہ یہ ہے, وہ توتی تھی میرے پاس, 1000 روپے میں ایک آدمی خرید کر لے گیا تھا, اور میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے. اب وہ کہتا ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے, لہٰذا یہ 1000 روپیہ واپس دے, یہ توتی اپنے پاس رکھ. مسئلہ توتی کا پیسے کا نہیں, مسئلہ بیوی کا ہے. بیوی کا مسئلہ پڑی کہ نہیں؟ کہا کہ اچھا کیا کہا استاد نے؟ امام مالک رحمۃ کا طلاق ہو گئی. کہا طلاق نہیں ہوئی, طلاق نہیں ہوئی. غور کریں کہ 2 اماموں میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک امام کہہ سکتا ہے حلال, ایک کہتا ہے حرام, اجتہاد سے. ایک کہتا صحیح ہے, ایک کہتا غلط ہے. اب بھاگا آیا بڑا خوشی سے کہا حضرات آپ تو کہہ رہے طلاق ہو گیا, آپ کا شاگرد بولتے طلاق ہوئی ہے. اب استاد شاگرد تلے نہیں مت لو. ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ کیا بولو کہ مولویوں کو بٹھاؤ, یہ نیمتے پہلے ہم لوگوں کے سامنے سارا فساد سارا خراب ان لوگوں نے کرا, ان کو بٹھاؤ. کہا کہ حضرت اب استاد اور شاگرد آپس میں نمٹ لو, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. توتی کا مسئلہ تو چھوڑو, یہ مسئلہ جو بیوی کا ہے یہ حل کرو. آپ کہتے ہو گئی طلاق اور آپ کے شاگرد امام شافعی کے طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے امام شافعی کو قریب کیا, کہا میرے بچے تو نے کس دلیل کی بنا پر کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ کہا کہ ایک حدیث کی وجہ سے. کہا کہ حدیث؟ کہا جی ہاں. اب وہ حدیث جو امام شافعی نے پیش کی تھی, جی چاہتا وہ پوری حدیث میں پیش کر دوں. حدیث وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غيب, فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك عليها من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة, فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى لتضعين ثيابك فإذا حللت فآذنني. فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأن معاوية فصولكم إن كهي أسامة بن زيد فكرهت. قال إن كهي أسامة فنكحته
فجعل اللہ فیہ خیرا اغتبت رواہ مسلم فی کتاب الطلاق. ایک صفحے کے اوپر پوری روایت میں نے پڑھ دی. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر ہے. کتاب الطلاق کھولیں گے روایت مل جائے گی. اور راویہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس. حضرت فاطمہ بنت قیس پر غور سے سنیے استدلال دیکھیں کتنا باریک استدلال ہے. ایسے نہیں ہو جاتا ہے کوئی عالم, امام نہیں ہو جاتا ایسے کوئی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال دیکھیں کتنے حقیقت کا استدلال ہے. خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا. کیا بولتے ہیں؟ بیکیم گارڈن باغ باغ ہو گیا. آئی ایم اوور جوائڈ نہیں چلے گا گارڈن. اچھا تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو عمرو حفص نے ان کو طلاق بکا دے دی. طلاق بکا مطلب 3 توہر میں 3 طلاق دے دی, نکل گئی. آخری طلاق انہوں نے وکیل کے ذریعے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فون کے اوپر اگر باپ کہہ دے, فون اٹھا رہا بیٹے سے اگر آپ نے امی سے کہہ دینا کہ میں نے ان کو طلاق دے دی, تو فون کے ذریعے اگر آواز پہچان رہا ہے تو اطلاق ہوگی جی. وہ غائب خط کے ذریعے طلاق بات ہو جاتی ہے. ایک طلاق تو وہ غائب 2 طلاق دے چکے تھے, تیسری طلاق انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے فارسل وکیلوں بشعیر, تیسرا طلاق لے کر کے آیا اور تھوڑی جو لے کر کے آیا. غصے میں آ گئی, فسخطت, بہت ناراض مہنگی ہو گئی. وہ کہنے لگا آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں, آپ کا مسئلہ ختم, آپ ان کے نکاح سے نکل گئی, یہ تو ایسے ہی آپ کو اتنا جو دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر تمہارا کچھ نہیں نفقہ نکلتا, ختم. طلاق ہو گئی, مہر مل گئی آپ کو, اب آپ کو زندگی بھر نفقہ نہیں دیا جائے گا شعبانوں کیس کی طرح, ختم معاملہ الگ. واللہ تعالیٰ کیا لینے من شیء. اب وہ بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک له, اللہ کے رسول ایسا معاملہ. وہ تیسری طلاق انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے بھی تھوڑا سا جو بھیجا ہے. اب ایسی بھی گری پڑی کیوں, تھوڑا سا جو بھیجا اس نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر تیرا کچھ نہیں, خلاص. اللہ کا رسول ٹھیک ہے تو عدت کہاں گزاروں؟ کہا کہ اچھا ام شریک کیا چاہیے موبائل بند کرو نا. ہاں تو ام شریک ہے. ام شریک کون تھی؟ ایک بہت ہی فیاض اور سخی خاتون تھی, کھلانا پلانا لینا دینا بہت ہی سخی خاتون تھی. ام شریک چلی جاؤ کیا. پھر آپ نے فرمایا رکو, ارے وہ تو ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میرے بہت سارے صحابہ آیا جایا کرتے, تو بے پردگی ہو سکتی ہے. پردے کا ہی ہے, بے پردگی کتنی ہمارے معاشرے کے اندر. آج قتل کی کتنی باری کرتے ہیں, بیوی اس سے, اس کا شوہر اس سے, کیا معاملہ ہے یہ سب. اور یہ سب مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے. کوشش کرو کل قیامت کے دن سب کے سب پکڑے جاؤ, تحریک اٹھاؤ, یہ سب ختم ہونا چاہیے. شادیوں کو عام کرو. 30-30 سال کی لڑکیاں اتنے سالوں تک بیٹھی رہے, اس کا ذمہ دار کون؟ آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اور کل قیامت کے دن ایک آدمی نہیں, علماء کے ساتھ آپ بھی گھر لیے جائیں گے اور آپ کو جواب دیتے نہیں بن پڑے گا. اٹھیے یار, ایک ریولوشن لانا چاہیے نا اس باب میں. کہا کہ میرے صحابہ آتے جاتے رہتے, بے پردگی ہو جائے, لہٰذا تم ایسا کرو ابن ام مکتوم کے یہاں چلی جاؤ, ان کے یہاں گزارو, اندھے آدمی ہو, ان کو دکھائی نہیں دیتا. فإنه رجل أعمى is a blind man, وہ اندھے ہو. اور کبھی کبھی ایسا وہ کپڑے بدل رہے ہو, اچانک آئے, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے, اتنے بڑے بڑے گھر کبھی ہوتے, تو اگر اتفاق سے تم کپڑے بدل رہے ہو آ گئے تو ان کو دکھائی نہیں دے گا, تو ان کے گھر میں تم زیادہ سیف ہو. اچھا چلی جاؤ, اور جب حلال ہو جانا ادھر گزر جائے تو میرے پاس آنا, مجھے بتانا. فاض نہیں, مجھے بتانا. کہتی ہے کہ جب میں حلال ہو گئی, ادھر گزر گئی تو میں آئی. کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولوں, عدت ختم ہو گئی. 2 آدمیوں نے میرے پاس پیغام بھیجا. کہا کس نے؟ کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے, یزید کے والد معاویہ ابن ابی سفیان. اور بولے اور دوسرا کون؟ کہنے لگی کہ دوسرے ابو جہل ہیں. اب دیکھیں امام شافعی کی استدلال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہل فلا یضع عصاه عن عاتقه. یہ ابو جہل جس نے پیغام بھیجا ہے تم کو, دونوں میں سے ایک جو ہے ابو جہل, یہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ اب نہیں سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں. ابو جہل جس نے تم کو پیغام نکال دیا ہے, فلا یضع عصاه عن عاتقه, یہ اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. عورتوں کو بہت مارتا ہے, ہمیشہ ڈنڈا کندھے پر رکھتا ہے, بہت مارتا ہے, ضراب النساء, بہت پیٹا ہے.
چمڑی نکال لیتا ہے اور ڈنڈا اپنے کاندھے کے اوپر لیے رہتا ہے. تو نبی نے فرمایا وہ اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. کیوں بھائی؟ وضو کے وقت تو اتارتے ہوں گے نا کہ نماز پڑھتے وقت وضو بناتے وقت میں کندھے پر رکھے رہے. تو کبھی کبھی اتار دیتے تھے نماز کے وقت یا اسی طریقے سے وضو کے وقت یا کسی اور کام کے وقت. تو نبی نے کہا وہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں, یعنی کثرت کا اعتبار ہوگا. کبھی کبھی اگر ڈنڈا اتار دے تو اس کثرت کے معنی کو ملحوظ رکھا جائے گا. تو اگر وہ کبھی کبھی چپ بھی ہو جاتی ہے ٹوٹی تو اس حدیث کی روشنی میں طلاق نہیں. حضرت امام مالک نے کہا میرے بچے قریب آؤ, گلے سے لگا دیا. امام شافعی کو حضرت امام مالک نے گلے سے لگا دیا. یہ استدلال ہے امام شافعی کا حدیث سے, اور فوراً امام مالک نے رجوع کیا. اس کا مطلب پہلا مطلب تو یہ نکلا کہ ایک امام سے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرا امام اس پر نقد کر سکتا ہے. اور بات کس کی مانی جائے گی؟ جو حدیث کی دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی دلیل پیش کی, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مانا. لہذا آج بھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بھئی ایک عالم نے کوئی بات کہی, اگر اس کے خلاف کوئی حدیث پیش کرتے تو عالم کیوں نہیں رجوع کرتا؟ بھائی اگر امام اتنا بڑا رجوع کر سکتا ہے تو چھوٹا موٹا مولوی کیوں نہیں رجوع کرتا؟ ناک کی بات ہے نا, ناک چلی جائے گی نا, ناک چلی جائے گی. اچھا دوسرے صاحب کون ہے جنہوں نے پیدا میں نکال دیا؟ بولے معاویہ بن ابی سفیان. ارے بولو تو فقیر آدمی, سولوک ہے, بالکل ان کا کھانے والوں بھی نہیں ہے, بہت غریب آدمی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. تو کہہ رہے میں نے پسند نہیں کیا, اس لیے کہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے, زید بن حارثہ غلام تھے, غلام کے بیٹے. تو وہ ایک مینٹیلٹی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں اسامہ سے نکاح کروں. آپ نے فرمایا ان کے اسامہ سے نکاح کر لو. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. کہتے ہیں نبی کے اس مشورے پر میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا. کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شادی میں نبی کے مشورے کی اس برکت سے میں نے جو شادی کی, اللہ نے اتنا خیر شادی میں فرمایا کہ تمام عورتیں رشک کرتی تھی کہ شوہر ہو تو اسامہ بن زید جیسا, اور بیوی ہو تو فاطمہ بنت قیس. تو ایسے لڑکے ڈھونڈیے, ایسی لڑکیاں ڈھونڈیے, اچھی لڑکیاں اچھے لڑکوں کے لیے. یہ تمام معاملات ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک امام سے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرا امام اس پر نقد کر سکتا ہے. اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد کسی امام کی بات مانی جائے, حدیث کے قریب جو معاملہ اسے لے لیا جائے. بات یہ ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین سے میں 2 منٹ رکنے کی درخواست کرتا ہوں. میں مسلم متحدہ کونسل کے ذمہ داروں کی طرف سے آج کا یہاں جو انتظامیہ کیے ہیں, خاص کر شادی خانے کے ذمہ داران اور جو نوجوانان بحیثیت والنٹر یہاں اپنی خدمت انجام دیے ہیں, ان تمام حضرات کا بہت مشکور و ممنون ہوں. دوسرا اعلان سماعت فرمائیے. نظام آباد کے قریب بھینسا میں کافی تعداد میں احباب جمعیت موجود ہے. وہاں پر ایک مسجد کی بہت ہی سخت ضرورت ہے. آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی زمین کی خریدی کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. بھینسا میں ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے جس کے لیے 2 لاکھ روپے ادا کیے گئے اور 4 لاکھ روپے باقی ہے. آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بھینسا کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر اللہ کے اس گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.